ابلیس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ کام ہے اس زمین کو تباہ کرنا۔ لوگوں کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، عورتیں تباہ ہو رہی ہیں، کنواری بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں، کنوارے بیٹے تباہ ہو رہے ہیں، نشے میں غرق ہیں، بد کرداریوں میں غرق ہیں، غلط اعمال غلط کاموں میں انوالو ہیں، شادی شدہ عورتیں غلط کاموں میں پھنسی ہوئی ہیں، شادی شدہ مرد غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، خاندانوں کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کیونکہ اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اپلیون، عبدول، ڈسٹرائر، ابلیس، سیٹن اس کا نام ہے، جو اس ارتھ پر رول کر رہا ہے، جو اس ارتھ پر حکومت کر رہا ہے، اور اس کا کام ہے ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جوان سب کو برباد کر دے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے کم سن عمر، ٹین ایج 13 سال کے بچے ہاتھوں میں بندوقیں لے کر، گنز لے کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اتنی سمجھ نہیں ہے، اور یہ ساری تباہیاں اپلیون کر رہا ہے۔ ڈیول، ابلیس، سیٹن، ڈسٹرائر یہ سارے کام کر رہا ہے، جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس پلانٹ کو، اس دنیا کو تباہ کرنے کا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ نے جس طرح اس دنیا کو تباہ کر دیا ہے اور گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یہ دنیا، یہ ارتھ دوبارہ لینا چاہتا ہے۔ کیوں خدا دوبارہ لینا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا دے دیا، اس نے ایسی محبت رکھی ہے، اس لیے وہ دوبارہ یہ زمین واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ زمین خدا کی اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی ہے۔ ہیلیلویا! وہ آئے گا اور دوبارہ اس دنیا کو واپس لے گا اور اس کے اوپر وہ بادشاہی کرے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا واپس لے لے اور اس دنیا کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا لے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا اس دنیا میں، اور وہ ایسا کرے گا۔ وہ آئے گا اور اپنے خون سے اس زمین کو پاک کرے گا اور اس زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا، کیونکہ آدم سے یہ سنبھالی نہیں گئی۔ آدم نے کھو دیا اس کو، آدم نے گوا دیا اپنا راج، اپنی سلطنت، اپنی بادشاہی، رول، اور اب دیکھیں اس کے کیا حالات ہیں۔ لیکن یسوع اس کو بحال کرے گا، اور جو کہتے تھے نا کیسر ہم پر راج کرے، کیسر ہی ہمارا بادشاہ ہے، یہ یسوع ہمارا بادشاہ نہیں، یسوع ہمیں نہیں چاہیے ہم پر بادشاہی کرے، تو یسوع جب آئے گا ان کو ہلاک کرے گا، اور وہ یسوع کے ساتھ اس بادشاہی میں نہیں ہوں گے۔ آج بھی جن جن کو نہیں چاہیے نا یسوع بادشاہ، جن کو کیسر چاہیے، آزادیاں چاہیے، گناہ چاہیے، منمانیاں چاہیے، بے ایمانیاں چاہیے، ناپاکیاں چاہیے، پاکیزگی کو نہیں لائک کرتے، ہولینس ان کو نہیں پسند، ان کو خدا نہیں پسند، ان کو خدا کا کلام نہیں پسند، ان کو ہلاک کرے گا تاکہ اس کے ساتھ بادشاہی نہ کریں۔ ایسوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، ایسوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں رہنے دے گا، ایسوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ یاد رکھیے گا، یسوع آئے گا اور اس زمین پر بادشاہی کرے گا، اور پھر ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کیونکہ اس وقت جب یسوع بادشاہی کرے گا اس وقت زمین پر سلامتی بہے گی، دریا کے پانی کی طرح بہے گی۔ ہیلیلویا! ہر طرف سلامتی ہی سلامتی، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی، ہر طرف راستی ہی راستی ہوگی، ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی، ہر طرف سچائی ہوگی، اور تاریکی کا قبضہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یسوع اس دن زمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، اور جو اس کی حکومت آج نہیں چاہتے وہ ان لوگوں کو یسوع تباہ کرے گا، تاکہ یسوع کی سلامتی والی حکومت میں وہ نہ ہو۔ اس روز کوئی ماتم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی درد نہیں ہوگا، جدائی نہیں ہوگی، آہو نالا نہیں ہوگا،
بلکہ محبت، راستی، پاکیزگی، خوشحالی، آرام ہی آرام ہوگا، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے. دیکھیں آپ یسایہ 11 باب 7، 8 اور 9 آئے. گائے اور ریچھنی مل کر چریں گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو فئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے نالج عرفان سے معمور ہوگی. ہاللیلویا. یہ ہوگا یسوع کی بادشاہی میں. کوئی خطرہ نہیں، کوئی زہر نہیں، کوئی زہریلا نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. سلامتی ہی سلامتی، خوشی ہی خوشی ہوگی، شادمانی ہی شادمانی ہوگی. یہ ہے جیزس کا راج، یہ ہے سٹینڈرڈ. یہاں پر کوئی ریپسٹ نہیں ہے، یہاں پر کوئی لوٹ مار کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی چور نہیں ہے، یہاں کوئی زانی نہیں ہے، یہاں کوئی خونی نہیں ہے. سب راستی میں چلنے والے راست لوگ ہوں گے، کیونکہ یہاں پر راست باز یسوع کی راستی والی پاکیزہ بادشاہی ہوگی. اس وقت اس بادشاہی کے اندر کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہے، کوئی معذور نہیں، کوئی لنگڑا نہیں، کوئی اپاہج نہیں، کوئی رہا ہوا نہیں. اس بادشاہی میں سارے ویل ہوں گے، اچھے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، کیونکہ ہر چیز کو ری بون ری نیو کر دے گا، ریفریش کر دے گا ہر چیز کو. ہاللیلویا. یہ یسوع کی بادشاہی بڑی کمال ہے. اور لکھا ہے اس کی بادشاہی میں اندھے بھی دیکھیں گے. ہاللیلویا. بہروں کے کان کھول دیتا ہے، اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے. یہ اس کا راج، اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت ہے. اس کی بادشاہی آنے والی ہے، اس کا راج اس دنیا میں قائم ہونے والا ہے. ہر طرف راستی ہی راستی پھیل جائے گی، اور یسوع مسیح کی بادشاہی اوور آل دا ورلڈ ہوگی، ساری دنیا پہ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ زمین کے کسی حصے پر یسوع کی بادشاہی ہوگی. نو، ساری زمین پر کس کی بادشاہی ہوگی؟ یسوع. ایک ہی بادشاہ ہوگا، اسی کا راج ساری دنیا میں قائم ہونے والا ہے. زبور کی کتاب اس کا 2 باب پہلی 3 آیتیں. قومیں کیوں طیش میں ہیں، لوگ کیوں باطل خیالات باندھتے ہیں، خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سفرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. یسوع کی سلطنت میں نہیں، جو رہنا چاہتے ہیں ان کو نیست کرے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا کے بادشاہ، حاکم، ابلیس کے بندھنوں کو اپنے اوپر سے توڑنا ہے. اس کی رسیوں کو اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیجئے، کیونکہ ہمیں ابلیس کی بادشاہی میں نہیں چلنا. ہمیں کس کی بادشاہی میں چلنا ہے؟ ہمیں یسوع کی بادشاہی میں چلنا ہے. ہمیں یسوع کی بادشاہی کو پسند کرنا ہے. منع ہو جائیں وہ لوگ جو زیادتیاں اور گناہ کر رہے ہیں، باز آ جائیں، توڑ دیں اپنے اوپر سے ابلیس کے بندھنوں کو، توڑ دیجئے اس کے جوئے، اس کی رسیاں اپنے اوپر سے، کیونکہ یسوع اس زمین پر آنے والا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس روز، زکریا نبی کا صحیفہ پڑھیں، وہ بار بار لکھتا ہے اس روز بار بار اس نے اس کا ذکر کیا ہے. اگر منع نہیں ہوں گے اپنے گناہوں سے، اگر غلط کاموں سے باز نہیں آئیں گے، تو یاد رکھیے اس روز، وہ دن ایسے لوگوں پر بہت سخت مصیبت کا دن ہوگا. باز آ جائیں، توڑ دیں اپنے اوپر سے ابلیس کے جوؤں کو. خدا کا بیٹا دنیا میں آنے والا ہے، اپنے لوگوں کو بحال کرنے والا ہے، اور یہ زمین دوبارہ اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وہ آ رہا ہے، دوبارہ بحال کرنے والا ہے. کیونکہ ابلیس نے اس دنیا کی شکل بگاڑ دی ہے، ابلیس نے اس دنیا کا، اس زمین کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اس نے تباہ کر دیا ہے، انسانیت کو تباہ کر دیا ہے. برینو انسان کی بربادی کا وہ باعث ہے، اس زمین کی تباہی کا وہ باعث ہے. اور یہ سب کچھ خداوند نیا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور وہ آ رہا ہے. مکاشفہ 11 باب اس کی 15 آیت. اور جب 7ویں فرشتہ نے
नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। हालेलुया। आसमान पर भी ये डंडोरा पीटा जा रहा है, आसमान पर भी नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, आसमान पर भी बड़ा शोर है कि जमीन पर बादशाही कौन करेगा? खुदा और उसका बेटा मसीह। हालेलुया। आप पढ़े मुकाशवा 12:10। मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाता था, गिराया गया। ये इब्लीस डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इसको खुदावन खत्म करेगा, हलाक करेगा और जमीन पर अपनी सल्तनत, अपनी बादशाही कायम करेगा। लिखा है, आप देखें दोबारा जिक्रिया 14:9, उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। पढ़े यशाया नामाबाब उसकी 6 और 7वीं आयत, उसका नाम वाहिद होगा। क्या नाम रखा यशाया ने पेशनगोई की? क्या कहता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम और रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। उस वक्त और किसी प्रेसिडेंट का नाम नहीं होगा, किसी और हाकिम का नाम नहीं होगा। एक ही सल्तनत, एक ही बादशाह, एक ही खुदा, वाहिद खुदा, वन गॉड उस वक्त रूल करेगा, सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा, क्योंकि वो आने वाला है। मुकाशवा 15 बाब, मुकाशवा 15:4, ऐ खुदावन कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर। एवरी नेशन, एवरी टंग, एवरी ट्राइब, सब उसके सामने आकर, हर उम्मत, कौम, कबीला, नस्ल उसके सामने भाव डाउन होंगे, घुटने टेक देंगे, उसको सिजदा करेंगे। हालेलुया। 19:6 मुकाशवा, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गर्जों की सी आवाज सुनी के हालेलुया, इसलिए कि खुदावन हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। खुशी मनाएंगे लोग, तमजीद करेंगे लोग, हम्द करेंगे लोग, क्योंकि खुदावन राज करेगा। और दानियल 7:14 को पढ़िएगा जरा जल्दी जल्दी। दानियल 7:14 में भी ये पेशन गोई है, ये नबूवती किताब है, इसको भी पढ़ें। मुकद्दस दानियल 7:14 में क्या फरमाते हैं, और सल्तनत और हशमत और मुमलिकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी मुमलिकत लाजवाल होगी। हालेलुया। फिलिपियों 2 बाब 10 आयत को पढ़ें, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे पाताल में है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदाबंद है। उसकी बादशाही बहुत जल्द इस दुनिया में कायम होने वाली है। हालेलुया। वो आ रहा है इस दुनिया में सल्तनत करने के लिए, इसलिए मत कहें कि हमारा बादशाह कैसर है। नो, कैसर को रद्द कीजिए, इब्लीस की जंजीरें तोड़ दीजिए, जुल्म की रस्सियों को खोल दीजिए, मसीह के ताबे हो जाएं, खुदा की सल्तनत को जो मान लीजिए, यीशु को बादशाह मान लीजिए, क्योंकि वो अब से अब तक जो है बादशाह होगा। उसकी सल्तनत अजल से है और अब तक रहेगी, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें।